اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، پس الگ رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور نہ قریب ہو ان سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جاوے۔ پس جب وہ خوب پاک ہو جاوے تو ملو ان سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں توبہ کرنے والے اور پسند ہیں پاک رہنے والے۔ یہاں سے یعنی اوپر کی آیت ہی سے عورتوں ہی کی پاکی اور ان کی ازدواجی زندگی اور ان کے طلاق اور میراث اسی کے مسائل چل رہے ہیں۔ اس میں آج مسئلہ ہے حیض، یعنی عورت کو ہر مہینے آگے کے حصے سے اپنے متعینہ دنوں میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ یہاں اس معاملے میں امتوں میں بہت الگ رویہ تھا۔ یہود اس معاملے میں اتنے غلو کیے ہوئے تھے، یہود اور مجوس یہ دونوں قومیں، کہ اس حال میں عورت سے بالکل قریب نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کا کھانا پینا سونا سب الگ تھا۔ یہود نے مدینہ میں ایک ایسا ہال تیار کر رکھا تھا بڑا، کہ ایسی عورت ہو تو اس ہال میں دھکیل دیتے تھے، جس سے عورتوں کی حیا پر بھی بدنما داغ لگتا تھا، اور لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے کہ دیکھو یہ پاک اور ناپاک عورتیں۔ اور عیسائی اور مشرکین آج کل کے ہنود، ان کا معاملہ اس قدر یعنی اس میں ملوث تھا کہ یہ اس حال میں بھی عورتوں سے ہم بستری کر لیا کرتے تھے۔ لہذا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس معاملے میں وضاحت فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، آپ انہیں کہہ دیجئے وہ گندگی ہیں۔ عورت کے اگلے حصے سے نکلنے والا خون 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خون حیض کا جو ہر مہینے عادت کے مطابق آتا ہے، اس کی تو چونکہ تفصیل یہاں موجود ہے۔ ایک خون ہے نفاس،
جو عورت کو ولادت کے بعد آتا ہے اس خون کو نفاس بولتے ہیں، اور اس خون کی کم کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ کبھی 1 دن میں، 2 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، آخری انتہا 40 دن کی ہے۔ 40 دن کے اندر اندر وہ خون بند ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں عورتوں میں ولادت کے بعد 40 دن تک اپنے آپ کو ناپاک سمجھنے کا ایک رواج چل پڑا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ غسل کرتی ہیں، جس کو چھلا بولتے ہیں، ایسا ہی بولتے ہیں چھلے کا غسل۔ یہ نہیں ہے، بلکہ ولادت کے بعد جب وہ پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا، چاہے 2 دن میں بند ہوا، 5 دن بند ہوا، 10 دن میں بند ہوا، جب خون بند ہو گیا وہ غسل کر لے گی، نماز پڑھے گی، اور اس عورت سے مرد کا ملنا بھی جائز ہے۔ 40 دن کی قید نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ بات عورتوں کو خاص بتانے کی کہ انہوں نے 40 دن جو سمجھ لیے ہیں، اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی۔ ہاں، اگر 40 دن خون جاری ہے تو نہ پڑھے، وہ تو شرعی عذر ہے، اس میں اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ لیکن بیچ میں بند ہو گیا، اور جب سے بند ہوا وہاں سے لے کر 40 دن کے ختم تک وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور بے نمازی کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ بچاؤ، بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ اب وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہے، قرآن پڑھے گی نہیں، تسبیح پڑھے گی نہیں، نیک اعمال نہیں کرے گی، تو اتنے دن بچے کو جو دودھ پلائے گی وہ ناپاکی کی حالت سمجھ کر پلائے گی۔ اب بچے کے اندر کیا اثر ہوگا؟ ہمارے یہاں تو یہ حکم ہے کہ اگر بچے کو اچھے اثرات مرتب کرانا ہے، بچے کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنانا ہے، تو عورتیں پاکی کے ساتھ، وضو کے ساتھ دودھ پلاویں، وضو کے ساتھ۔ ہاں، بابا فرید الدین سکرگنج رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، مستجاب الدعوت بزرگ تھے۔ لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے، اتنے بڑے ولی ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ والدہ اندر سن رہی تھی، کہا اس میں اس کا کمال نہیں ہے، میں نے ایک وقت بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ تو یہ وضو کے ساتھ، پاکی کے ساتھ دودھ پلانے کا اثر کہ بچہ ہے نیک بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، ولیوں کے اندر ان کا شمار ہوا، تو یہ غلط فہمی نکالنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا خون جو ہے وہ استحاضہ کا ہے۔ استحاضہ کہتے ہیں مدت حیض، اس کے علاوہ جو خون آوے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اب وہ حیض کے مسئلے میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پوچھا حیض کا خون، تو حیض کے خون کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 3 دن سے کم خون آیا ہے تو وہ حیض کا نہیں ہے، استحاضہ کا ہے، یعنی بیماری کا خون ہے۔ اس کے مسائل بعد میں بتاتا ہوں، ابھی اس کو سمجھ لو، خون کو۔ اور 3 دن کے بعد
5 दिन 6 दिन जैसी जैसी आदत थे, वो खून आया, वो खून हैज़ का खून है। और 10 दिन तक आया तो 10 दिन तक तो हैज़ का, 10 दिन के बाद आया तो 10 दिन के बाद आने वाला खून ये इस्तिहाज़ा का खून है। तो हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन, और पाकी के अय्याम 15 दिन है। पाकी के दिन 15 है। अगर किसी औरत को 5 दिन खून आया और बंद हो गया, फिर 2-4 दिन के बाद फिर खून आया, तो ये खून इस्तिहाज़ा का शुमार होगा, हैज़ का नहीं, इसलिए कि 15 दिन से पहले पहले नहीं। एक मर्तबा पाक हो गई, अब 15 दिन तक हैज़ का खून नहीं आ सकता, 15 दिन के बाद ही आएगा। अगर आना है तो 15 से ज़्यादा भी आ सकता है, किसी को महीने में आवे, 1 महीने के बाद भी आवे, 20 दिन के बाद आवे, 25 दिन के बाद आवे, लेकिन 15 दिन से पहले नहीं आएगा। 15 दिन से पहले अगर खून आ गया तो वो खून इस्तिहाज़ा को शुमार होगा। ये तो हो गई हैज़ की मुद्दत के 3 दिन, कम मुद्दत, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। अब हैज़ के अहकाम, हैज़ के अहकाम क्या है? सब पहला हुक्म हैज़ का नमाजों का है कि हैज़ की हालत में नमाज, तो क्या अय्याम हैज़ में नमाज माफ़ है? नमाज नहीं पड़ेगी, बिल्कुल माफ़, पाक होने के बाद भी नहीं पड़ेगी। दूसरा मसला रोज़ों का है, तो अय्याम हैज़ में रोज़ा नहीं रखेगी, लेकिन रोज़े जैसी रहेगी। खाना पीना हो तो छुप कर खाएगी, ये शरीयत का हुक्म है। और इससे एक बात साफ साफ बताती शरीयत कि जब एक माजूर औरत को खाने का हुक्म है तो भी छुप कर, अब अट्टे कट्टे नौजवान अब खुले आम रोज़ा न रख कर खावें पीवें। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं करता, मेरी आंखों देखी बात है। जब मैं बहुत कम जाता हूँ, मैं बच्चे ही ले आते इफ्तारी, लेकिन कभी कभार मैं जाता हूँ, मैंने देखा। और गुज़श्ता रमज़ान को चूँकि चंदे वालों के साथ भी निकलना हुआ तो देखा चाय पी रहे हैं, बीड़ी ठोक रहे हैं, सिगरेट ठोक रहे हैं, और हमें देखकर फेंक दिया। तो हमको देखकर फेंक दिया, क्या अल्लाह नहीं देख रहे हैं? खैर ये बात बीच में आ गई, मैंने कह दी। तो हैज़ की हालत में रोज़ा नहीं रखेगी, लेकिन रमज़ान के रोज़े हैं तो रमज़ान गुज़रने के बाद कज़ा करेगी। अगर नफल रोज़ा रखा है तो कोई भी नफल काम शुरू करने से वाजिब हो जाता है, लिहाजा ये रोज़ा वाजिब हो गया। रोज़ा की हालत में अगर उसको हैज़ आ गया तो अब रोज़ा टूट जाएगा, इस रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। मन्नत के रोज़े रखे हैं और चालू दिनों में रोज़े के दरमियान अगर हैज़ आ गया तो रोज़ा टूट जाएगा, बाद में उसकी क़ज़ा वाजिब है। रमज़ान के रोज़े हैं तो रमज़ान गुजरने के बाद उसकी क़ज़ा वाजिब है। 2 मसले हो गए। तीसरा मसला कुरान पाक की तिलावत का है, तो उसमें हैज़ की हालत में कुरान पाक को बिल्कुल छूना हराम है, नहीं छुएगी। और किताबें, अगर किसी किताब में कुरान की आयतें ज़्यादा हैं तो ऐसी किताब को भी वो नहीं छुएगी। इसके अलावा की दूसरी किताबें हैं, छू सकती है। ये छूने का मसला हुआ। अब पढ़ने का मसला, तो अगर
قرآن کریم کو منہ زبانی تلاوت کی غرض سے پڑھے تو نہیں پڑھ سکتی، منع ہے، نہیں پڑھ سکتی۔ اور اگر قرآن کریم کو دعا کی غرض سے پڑھے، جیسے رات کو سوتے وقت روزانہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ہے، تو یہ آیت الکرسی پڑھنا تلاوت کی غرض سے نہیں ہوا، دعا کی غرض سے ہوا، تو آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے۔ اسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا ہے، اگر اس کو تلاوت کی غرض سے پڑھے گی تو نہیں پڑھ سکتی، دعا کی غرض سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ یہ ہوا تلاوت کا مسئلہ۔ اب آیا مردوں کی ملاقات کا مسئلہ۔ تو حیض کی حالت میں مرد سے ملاقات یعنی جیما یہ نہیں کر سکتی۔ جیما کے علاوہ پورے جسم سے استفادہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ حیض کی حالت میں مرد کے ساتھ سو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے۔ ایک اور بات کہہ دوں جو مجھے ابھی یاد آ گئی اور کام کی ہے۔ یہ لوگ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹے پن میں نکاح اس لیے کیا کہ چھوٹی بچے دماغی اعتبار سے تیز ہوتے ہیں، اور نکاح کے ذریعہ سے بیوی بنا کر اندرونی مسائل کا علم دینا تھا۔ انڈائریکٹلی عورتوں سے کہنا شرم کی بات ہے، اور اتنا بڑا آدمی وہ بے شرمی کی باتیں کرے، یہ غلط ہے۔ اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ سے چھوٹے پن میں نکاح کیا تاکہ اندرونی مسائل، چھوٹی بچی ہے لیکن بغیر نکاح کے وہ عورت غیر محرم ہے، اندرونی معاملہ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے اور بہت بڑا فساد ہے۔ لہذا اندرونی مسائل کا حل تک کرنے کے لیے نکاح کیا تاکہ عورتوں کے نازک مسائل اور اندر کے مسائل اخذ ہو اور عورتوں تک پہنچاویں۔ لہذا یہ مسئلہ اندر کا ہے جو ہم تک پہنچا عائشہ صدیقہ سے۔ وہ خود کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ ٹھنڈی کی موسم میں سوئی ہوئی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے نبی عبادت گزار تھے، لہذا آتے ہی مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی، اور اللہ کے نبی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ بہت دیر ہو گئی، عائشہ صدیقہ کہتی میں سو گئی، مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ٹھنڈ لگ گئی، ٹھنڈی چڑھ گئی، تو سلام پھیر کر میرے کو ہاتھ لگایا، کہا عائشہ قریب آ جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی میں حیض سے ہوں۔ کہا ناف کے اوپر سے گھٹنوں تک کپڑا ڈال دو اور قریب ہو جاؤ۔ تو کپڑا ڈال دیا اور اللہ کے نبی میرے قریب ہو گئے اور مجھ سے چمٹ گئے، اور اللہ کے نبی کو تھوڑی دیر میں جسم کی گرمی سے گرماہٹ ملی، ٹھنڈی غائب ہو گئی اور اللہ کے نبی کو سکون کی نیند آ گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے پورے جسم سے جماع کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ پورے جسم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ کھانا اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا جائز ہے، بلکہ عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں کہ میں
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتی ہوتی اور جس پیالے میں کھاتی اور جس جگہ میں ہاتھ ڈالتی، حالانکہ اس دنوں میں حیض سے ہوتی، اللہ کے نبی اسی جگہ ہاتھ ڈال کر کھانا کھاتے اور میں پانی پیتی، ان دنوں میں حیض سے ہوتی، اللہ کے نبی وہیں منہ لگا کر پانی پیتے، میں کہتی اللہ کے نبی میں حیض سے ہوں، کہا تیرا حیض تیرے ہاتھ کو نہیں لگا ہے، تیرا حیض تیرے ہونٹوں کو نہیں لگا ہے۔ ہاں تو اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ عورت سے محبت کے اضافے کے لیے کہ عورت محبت کرنے والی بنے، اس لیے محبت میں وہ جہاں سے پانی پیے وہاں سے ہم بھی پانی پیے تو اس کو محبت آئے گی کہ لو مارو ایٹھو بھی پیوے، اس کو محبت آئے گی، اس نے جہاں سے لقمہ لیا وہیں سے ہم بھی لقمہ لیویں، اس کے دل میں شفقت اور محبت پیدا ہوگی۔ لہذا یہ محبت کا عمل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حیض کی حالت میں پورے جسم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اس لیے یہاں سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے وہ پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، وہ گندگی ہے، حیض کا خون گندی چیز ہے۔ آگے ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب ان سے ہم بستری مت کرو اور تمام فائدے اٹھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان سے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جاوے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ، جب خوب پاک ہو جاوے تو ان سے ملو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ حیض کی حالت میں ہے اور 3 دن 5 دن 10 دن کی عادت ہے اور ان عادت کے بعد پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا، تو جب تک وہ غسل نہ کر لیوے وہاں تک اس سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ یا یہ کہ غسل نہیں کیا لیکن ایک نماز کا وقت گزر گیا پاک ہونے کے بعد، مثلا ظہر میں پاک ہو گئی، ظہر کے بعد ظہر کی نماز تو اسی میں گئی، ظہر کے بعد پاک ہو گئی، وہ اب غسل کر لیا تو اب اسے ملنا ہم بستری کرنا جائز ہے۔ غسل نہیں کیا ابھی اس نے کسی وجہ سے اور عصر کی نماز کا وقت تو گزر گیا، اب بغیر غسل کیے بھی اس سے ملنا جائز ہے۔ یہ ہے حتیٰ یطہرن کا مسئلہ۔ اور آگے بڑھا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، خوب پاک ہو جاوے، یعنی 10 دن گزر گئے، 10 دن 10 راتیں، 10 دن 10 راتیں مکمل گزر گئی، اب اس نے یعنی پاک خون بند ہوتے ہی چاہے غسل نہیں کیا لیکن ہم بستری کرنا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے دونوں صورتوں میں غسل کے بعد ہم بستری کریں تاکہ ناپاکی دھل جاوے۔ دیکھو جائز ناجائز کا مسئلہ الگ اور بہتری کا مسئلہ الگ۔ بہتر اچھی بات کیا ہے کہ غسل کر لے وے اس کے بعد پاک۔ آگے کیا فرمایا فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے؟ وہ آگے کی جگہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پیچھے کی جگہ یہ اس کی ہم بستری کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آگے کی جگہ جو ہم بستری کی جگہ ہے جہاں سے جائز ہے حلال ہے وہاں بھی چند دن ناپاکی آ گئی کا مت ملو، ہم بستری مت کرو۔ اور وہ جگہ مردوں کی بھی عورتوں کی بھی جہاں ہمیشہ ناپاکی رہتی ہے، ناپاک جگہ ہے
اس جگہ سے ملنا یہ حرام ہے، بلکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ من کفر ما نزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کی، چاہے عورت سے چاہے مرد سے، لیکن اس نے کفر کیا. اس لیے بعض ائمہ پیچھے کی جگہ سے ہم بستری کرنے کو کافر ہو جانا بتاتے ہیں. ہمارے امام کے نزدیک کفر کا فتویٰ بھلے ہی نہیں ہے، لیکن حدیث تو ہے، اور یہ ناپاک جگہ ہے اور حرام ہے، حرام ہے. اور فرمایا ایسے مردوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے جو عورتوں سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرے، اور ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو مرد سے ملے. لعنت ہے. اور قرآن کریم میں ایک قوم لوط جو مردوں سے ملتے تھے، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے. اس لیے آج کل جو اورل سیکس، کیا میں انگریزی بولنا نہیں آتا، اورل سیکس ایسا بولتے ہیں کچھ ہیں، یہ ناپاکی سکھاتے ہیں، گندگی سکھاتے ہیں. لہذا یہ راستہ، اور یہ کیوں، آگے کا جو راستہ ہے وہ کھیتی ہے، آگے پیچھے عقیدت میں کھیتی آ رہی، اور وہ اولاد کے حصول کا راستہ ہے، وہاں سے اولاد حصول ہوتی ہے، اور پیچھے کے راستے سے اولاد حاصل نہیں ہوتی، نطفہ ضائع ہوتا ہے. اور جس نطفے کو ضائع کیا جاوے، جو نطفہ چاہے ہم بستری غلط جگہ کرنے سے ضائع کیا جاوے، یا کیا کہتے ہیں ہاتھ لاری اس سے ضائع کیا جاوے، یا کسی اور طریقے سے ہم بستری یہ نطفے کو ضائع کیا جاوے، وہ نطفہ کل قیامت کے دن بولے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر تو نے مجھے قتل کر ڈالا. اس سے سونوگرافی کے ذریعہ سے اندر میں لڑکا ہے یا لڑکی کا تفتیش کرا کر حمل کا گرا دینا، یہ بھی اسی میں داخل ہے. وہ حمل بھی قیامت کے دن بولے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا، یہ قرآن کی آیت ہے پیچھے 30ویں پارے میں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی سزا میں تو نے مجھے قتل کیا، کیوں ضائع کر دیا. ہاں ایسے ہی ضائع ہوا وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کسی نطفے کو قبول کرے، کسی نطفے کو قبول نہ کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اس میں ہم گنہگار نہیں. لیکن ہمارے اختیار سے اگر ہم نے نطفے کو ضائع کیا ہے، کسی طرح سے بھی ضائع کیا ہے، تو وہ نطفہ پکڑ کا ذریعہ ہے نا. لہذا اس سے خوب بچے. قرآن سختی سے اس کی منع کرتا ہے. تو کہ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہیں سے آؤ، وہ راستہ آگے کا ہے. ان اللہ یحب التوابین. اب صحابہ کو کہہ رہے کہ دیکھو یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہود ایسے کرتے تھے، نصارہ ایسے کرتے تھے، اور تم نے انجانے میں نہ جانتے ہوئے اگر ایسا کر لیا کہ حیض کی حالت میں مل گئے یا اور کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اس میں امام محمد اور امام احمد کا قول الگ ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی سے ایسی بھول ہو گئی، یعنی اس سے پہلے اب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسی بھول ہو گئی، تو کہا
خون کا کلر کیسا تھا؟ اگر خون کا کلر زرد تھا تو 5 درہم صدقہ کر دو، اور دوسرے کلر کا تھا، سرخی مائل تھا، 10 درہم صدقہ کر دو۔ اس بنا پر امام احمد اور امام محمد کا قول یہ ہے کہ ایسا کرنے والے پر مالی جرمانہ لگایا جائے گا۔ اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو اس پر مالی ڈنڈ۔ لیکن ہمارے امام کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے کہا ہے، جرم نہیں لگایا ہے، جرمانہ نہیں کیا ہے۔ لہذا جیسے کلی تعلیم میں آیا کہ بھئی کسی سے کوئی گناہ ہو جاوے تو اس کے مقابلے میں کوئی نیک کام کرے، پھر اللہ سے توبہ مانگے۔ تو یہاں اگر ایک جرم ہو گیا ہے تو اس جرم کی تلافی کے لیے کچھ صدقہ کر دے، کچھ صدقہ کرے، لیکن جرمانہ نہیں لگایا جائے گا، اور توبہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعہ سے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں پاکی کا خوب خیال رکھیں۔ اس کے بہت سارے مسائل ہیں حیض کے، یہ میں نے پورے مسائل بیان نہیں کیے ہیں، صرف حیض کی مدت اور یعنی استحاضہ کس کو کہتے وہی بتایا ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ آ جاوے تو علماء سے رجوع کریں، عورت تم کو کہے گی تم ہمارے پاس آؤ، اس کے مسئلے ہم بتائیں گے، بغیر مسائل کے اپنی عقل سے کام مت لو، قرآن کہتا ہے اسی مطابق چلو۔ اللہ ہمیں قرآنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔